میرے آقا کا فرمان ہے حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، جو فجر کی نماز کے بعد، کس کی نماز کے بعد؟ جب فجر کی نماز کے بعد سورۃ یاسین پڑھتا ہے، اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں کہ جا آج کے سارا دن کی کاموں کی کفایت، تیرے سارے کاموں کی کفایت میرے ذمہ ہے۔ کتنی دفعہ پڑھتا ہے؟ ایک بار۔ جو فجر کی نماز کے بعد سورۃ یاسین پڑھتا ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں جا آج سارا دن کے کاموں کی کفایت میرے ذمہ ہے، یعنی سارے تیرے کام میرے ذمہ ہیں، میرے ذمہ ہیں۔ میں ایک عمل بتایا کرتا ہوں کہ جب آپ کسی نئے گھر میں جائیں 81 بار سورۃ یاسین مل کے پڑھ لیں۔ نئے گھر میں جائیں، اپنے گھر میں رہتے ہوئے تسبیح خانہ نیا گھر ہے، وہ گھر بھی عارضی ہے، بھی عارضی، کیا خیال ہے؟ اور یہاں اگر سورۃ یاسین 81 دفعہ پڑھ لیں، وہاں کی ساری برکات نصیب ہوتی ہیں۔ یہ جو 81 کا عدد ہے یہ اوتاد کا ہے۔ قرآن کی کون سی آیت ہے اوتاد کے ساتھ؟ والجبال اوتادا۔ اوتاد عربی زبان میں میخوں کو کہتے ہیں، ہم نے پہاڑوں کو میخیں بنا دی ہیں۔ اوتاد۔ جو بندہ 81 دفعہ سورۃ یاسین جو مجمع مل کے پڑھ لے، 81 اوتاد، اوتاد کہ پہاڑوں کو ہم نے میخیں بنا دیا، جس کی وجہ سے زمین کھڑی ہے، جس کی وجہ سے۔ اسی طرح نظام عالم جو کھڑا ہے اوتادوں کی وجہ سے ہے۔ اوتادوں کے اوپر پھر درجات ہیں بہت زیادہ، قطب ہے، قطب عالم ہے، پھر ابدال ہیں، پھر غوث ہے۔ یہ نظام ہے، روحانیت کے حکمران ہیں، یہ روحانیت کے عہدے ہیں۔ جو مجمع مل کے فجر کی نماز کے بعد 81 دفعہ سورۃ یاسین پڑھے، آپ تو 81 سے زیادہ پڑھ چکے ہیں، سوچیں، کئی 81 پڑھ چکے ہیں، بہت بڑا مجمع ہے ماشاءاللہ۔ 81 دفعہ سورۃ یاسین مجمع مل کے پڑھے اور مخلصین کا مجمع ہو، یہ شک ہے کہ مخلصین ہیں یا نہیں ہیں۔ مثلا آپ جائیں اور آپ جا کے کہیں سے بندے اکٹھے کر کے لائیں اور انہیں لاکھ مخلص ہونے کا 1 گھنٹے کا گھوٹا لگائیں اور ان سے بات کریں، پھر بھی شک ہے مخلصین ہیں یا نہیں ہیں۔ اور یہاں الحمدللہ آپ سارے مخلصین بیٹھے ہیں، کہیں الحمدللہ۔ اللہ کے لیے آنے والا مخلص ہے، اللہ کے لیے رہنے والا مخلص ہے، اللہ کے لیے بیٹھنے والا مخلص ہے۔ جب مخلص ہوں اور 81 دفعہ سورۃ یاسین پڑھیں تو فرمایا اللہ جل شانہ اس کی جگہ کے لیے ایک لفظ ہے، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اس کا مفہوم یہ ہے، آیت کا ترجمہ اب میں مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ اے میرا مولا، میرا یہاں آنا، ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، میرا رہنا، میرا جانا، میرا آنا، میرا بیٹھنا، اے سخی آقا اس کو ایسے بنا دے جیسے تیری بارگاہ میں کوئی بادشاہ ہوتا ہے، کوئی سلطان ہوتا ہے اور کوئی بڑا ہوتا ہے، اور تو اس کے لیے کیا مسندیں بچھائے گا اپنے خزانے غیب میں، جو تیرے خزانے میں بادشاہ جنت کا ہر جنتی بادشاہ ہوگا، ہر جنتی بادشاہ ہوگا۔ اس کے لیے قالین ہوں گے، اس کے لیے نعمتیں ہوں گی، اس کے لیے انعامات ہوں گے، اور اس کے لیے حیرت انگیز برکتیں ہوں گی۔ فرمایا جو 81 دفعہ پڑھے گا اللہ کے خزانوں میں، اس کا شمار بادشاہوں میں ہوگا۔ جو 81 دفعہ سورۃ یاسین پڑھتا ہے اس کی چاہت سے ملتا ہے، ضروری نہیں وہ کہے۔ اس کو گہرائی سے سوچیں، اس کو پھر سوچ کے سوچیں۔ جو 81 دفعہ سورۃ یاسین پڑھتا ہے اس کی کس سے ملتا ہے؟ چاہت سے ملتا ہے۔ وہ جو چاہتا ہے اللہ دے دیتا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد 81 دفعہ سورۃ یاسین پڑھنے سے اللہ اس کی چاہت کے مطابق دے دیتا ہے۔ حضرت گیسو دراز بندہ نواز ایک بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے اللہ والے تھے، ان کی زلفیں تھیں گیسو دراز۔ ان کا معمول تھا کہ ان کی خانقاہ میں روزانہ 81 دفعہ سورۃ یاسین پڑھی جاتی تھی۔
اور پھر دعا مانگی جاتی تھی. جتنے افراد ہوتے تھے 81 ہوتے تھے، تھوڑے ہوتے تھے، آپس میں تقسیم کر کے فجر کے بعد سورۃ یاسین پڑھتے تھے اور پڑھنے کے بعد پھر دعا مانگتے تھے. اور ایک بات اللہ سے کہتے تھے کہ یا اللہ ان پڑھنے والوں اور ان پڑھنے والی کی 81 نسلوں کو اے اللہ نہ محتاج بنانا، نہ فقیر بنانا، نہ منگتا بنانا اور نہ اپاہج بنانا. اللہ کے اس ولی کی یہ دعا ہوتی تھی. اور سورۃ یاسین کتنی دفعہ پڑھی جاتی تھی؟ ہیں جی 81 دفعہ سورۃ یاسین پڑھ کے دعا مانگتے تھے. اور قدرت کا نظام دیکھیں، تاریخ بتاتی ہے کہ ان کے اس محفل میں بیٹھنے والے جتنے بھی تھے، جنہوں نے دل کی گہرائیوں سے سچے جذبے سے، یہ نہیں ہے کہ فجر پڑھ کے سو گئے یا فجر سے پہلے ہی سو گئے، سچے جذبے سے جنہوں نے پڑھا، اللہ پاک نے ان کی نسلوں میں رزق، وسعت، دولت، ایمان، عافیت، بیٹے، نعمتیں، خیریں اور برکتیں عطا کی. اللہ نے ان کی نسلوں میں وہ چیزیں عطا کی جنہوں نے فجر کی نماز کے بعد مل بیٹھ کر 81 بار سورۃ یاسین پڑھی. کیوں؟ 81 اوتاد ہیں. سوتے وقت سورۃ اخلاص ایک عمل ہے. یہ 3 بار دائیں طرف کے تصور سے پڑھیں اور 3 بار بائیں طرف کے تصور سے پڑھیں اور 3 بار آسمان کی طرف اس تصور سے پڑھیں. 3 بار پڑھیں تو دائیں طرف پھونکیں، 3 بار پڑھیں تو بائیں طرف پھونکیں اور 3 بار پڑھیں تو آسمان کی طرف پھونکیں. یہ عمل کیا ہے اور کیوں ہے؟ سب سے پہلے تو ایک لفظ یاد رکھیے گا کہ تجربہ دلیل کا محتاج نہیں ہوتا. تجربہ دلیل کا محتاج نہیں ہوتا. یا ہر تجربے میں پوری دلیل دی جائے. تجربہ یقین کا محتاج ہوتا ہے. تجربہ یقین کا محتاج ہوتا ہے. اس کے لیے کامل یقین ہو، مکمل یقین ہو. اندرون سندھ میں گیا ایک کنویں پہ. اب بھی وہ کنواں بیلوں سے چلتا ہے. 7 مندر ہے ہندوؤں کا. اس کنویں میں پیسے بھی ڈالتے ہیں، فروٹ، سبزیاں، پھل، روپے، جو چیز اس میں ڈالتے ہیں. فروٹ، پھل، سبزیوں کی وجہ سے اس کنویں کے پانی میں سخت عفونت ہے، لیکن اس کو جب کنواں چلتا ہے پیتے ہیں، کہتے ہیں یقین ہے کہ اس میں کامل شفا ہے، مسائل کا حل ہے، مشکلات سے دوری ہے. تجربہ دلیل کا نہیں، یقین کا محتاج ہوتا ہے. سورۃ اخلاص، مشرکین نے پوچھا کہ اللہ کے حبیب سے آپ اپنے رب کا تعارف کروائیں. وہی رب مشرکین کا بھی ہے. کفار بھی اسی رب کو مانتے تھے، پر کہتے تھے آپ کا رب کیا ہے جو آپ کہتے ہیں، اس کا تعارف کیا ہے؟ تو اللہ پاک نے یہ لفظ ان کے سنا تو جبریل آئے اور سورۃ اخلاص لائے کہ میرے رب کا یہ تعارف ہے. احد بھی ہے، صمد بھی ہے، لم یلد ولم یولد بھی ہے، اور ولم یکن لہ کفوا. اب ایک چیز آپ محسوس کریں، سورۃ اخلاص میں پہلے احد آیا ہے، قل ھو اللہ احد، کوئی نقطہ نہیں. اللہ الصمد، کوئی نقطہ نہیں. اور آخر میں پھر لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا، کوئی نقطہ نہیں. یہ جو لفظ احد ہے نا، حضرت بلال کو سمجھ آ گیا تھا. جتنا ظلم، استبداد، آگ پہ گھسیٹنا تکلیف، ان کے منہ سے ایک لفظ نکلتا تھا، احد احد احد. بس وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں. وہی ہے. یہ جو وحدانیت اور احد ہونا ہے، یہ شیاطین اور جنات اور خبائث کو کھا جاتا ہے. وہ احد ہے. اور جب یہ لفظ آپ پڑھتے ہیں تو وہ جناتی اور شیطانی چیزیں جو آپ کے ساتھ ہر وقت ہیں، آپ کے دسترخوان پہ بھی ہیں، آپ کے بستر پہ بھی ہیں، آپ کے بیت الخلاء پہ بھی ہیں، آپ کے گھر میں بھی ہیں. اس لیے بندہ جب سلام کرتا ہے گھر میں جا کے تو وہ شیطانی چیزیں کہتی ہیں ایک دوسرے سے، ہٹ جاؤ، اس گھر سے نہ کھانا ہے، اس گھر سے نہ کھانا ہے، اس گھر میں نہ آرام ہے، نہ اب دونوں چیزیں اس گھر میں نہیں ہیں. کیوں؟ ایک حیرت انگیز طاقتور نام اللہ جل شانہ کا لیا جاتا ہے جس سے وہ شیطانی چیزیں ہٹتی ہیں اور دور ہو جاتی ہیں. اس لیے زندگی میں سورۃ اخلاص پڑھنے والا وہ شیطانی حملوں سے محفوظ، شیطانی حملوں سے محفوظ، برے خواب سے محفوظ، بری موت سے محفوظ. ایسی موت جو غفلت سے آ جائے. کتنے لوگ سوئے پھر نہ اٹھ سکے، کتنے لوگ سوئے پھر واپس نہ آ سکے. سورۃ اخلاص اور سورۃ اخلاص کے ساتھ جو موکلات اور فرشتے ہیں وہ
اس بندے کے دین، ایمان اور دل کی روشنی کو قائم رکھتے ہیں۔ اس لیے قبر والوں کے قریب کلمے کے بعد جو سب سے بہترین، مبارک اور معتبر اور مستند اور بابرکت نورانیت چیز سورۃ اخلاص ہے۔ درود پاک بھی ہے، سارا قرآن بھی ہے، سارے اللہ کے نام بھی ہیں، اور سورۃ اخلاص قبر والوں کو بہت اچھی لگتی ہے، اور قبر والوں کو بہت مرغوب ہے، اور قبر والوں کو بہت محبوب ہے، قبر والوں کو بہت محبوب ہے سورۃ اخلاص۔ کیوں؟ سورۃ اخلاص میں اصل اللہ ہی اللہ ہے، اور یہ اللہ کا تعارف ہے، اور 100% تعارف ہے۔ کیوں؟ زندگی میں 100 سہارے، 100 آسرے ہوتے ہیں، موت کے بعد صرف ایک ہی آسرا ہے۔ وہ آسرا ہے لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ۔ مولا سارے چھوڑ گئے، سارے چھوڑ گئے، اب تو ہی ہے اور تو ہی ہے۔ اپنے پیاروں کو سورۃ اخلاص کا ہدیہ کبھی نہ بھولا کرے، کبھی نہ بھولا کرے۔ اس دنیا سے رخصت ہو جانے والوں کو کبھی نہ بھولا کرے، ان کو اخلاص کا ہدیہ دیا کریں، ان کو اعمال کا ہدیہ دیا کریں، درود کلمے کا ہدیہ دیا کریں، کلمے کا ہدیہ دیا کریں۔ میرے پاس سینکڑوں واقعات ہیں، میں انہیں سینکڑوں ہی کہوں گا، ہزاروں اگر کہہ دوں تو شاید میں مبالغہ نہیں کروں گا کہ جی آپ کے والدین کو ہدیہ کیا، یہ عمل ہدیہ کیا، یہ عمل ہدیہ کیا، یہ عمل ہدیہ کیا، ہمارے کام بن گئے۔ اصل میں وہ اعمال کا ہدیہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، اور اللہ پاک خوش ہو کے اللہ کو اس کے کام بنا دیتا ہے۔ کام کون بناتا ہے؟ اللہ بناتا ہے۔ کہ آپ کے والدین کو ہم مسلسل یہ ہدیہ کر رہے ہیں، آپ کی ہمشیرہ کو مسلسل یہ ہدیہ کر رہے ہیں۔ یہ سورۃ اخلاص سوتے وقت پڑھنا، دائیں طرف حیرت انگیز موکلات ہوتے ہیں، حفاظت ان کے ہاتھوں میں غرز ہوتے ہیں، اور جو جناتی شیطانی چیز وسوسوں کی شکل میں کسی بھی شکل میں آتی ہے، اللہ پاک اس کا نظام بہتر کر کے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں النوم نصف الموت، نیند آدھی موت ہے، نیند آدھی موت ہے، اور نیند کے بعد پتہ نہیں کائنات کا نظام کیا ہے، کیا اتار کیا چڑھاؤ، کیا صبح کیا شام۔ سورۃ اخلاص اس کو سنبھالتی ہے۔ سورۃ اخلاص حفاظت کے لیے چھاؤں بن جاتی ہے، پرندہ جیسے بچہ اس کے لیے پر بن جاتی ہے، اور سورۃ اخلاص حفاظت کا انوکھا نظام بن جاتی ہے۔ سورۃ اخلاص، سورۃ اخلاص تاثیر ہے اور مٹھاس ہے، اور ایک چاشنی ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے، ہر پھل کا اپنا مٹھاس ہے، اپنا ذائقہ ہے۔ میری طرف دیکھ رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، سو رہے ہیں، اپنا مٹھاس ہے۔ اسی طرح سورۃ اخلاص چاشنی ہے، ذائقہ ہے۔ اب یہ بتائیں مجھے، جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں ان میں جن چیزوں میں آپ نے میٹھا ڈالنا ہوتا ہے، اگر ان چیزوں کو سب کچھ کر لے اور میٹھا نہ ڈالے، میٹھا نہ ڈالے، تو میٹھا ہی اس کے ذائقے کو بناتا ہے۔ سورۃ اخلاص مٹھاس ہے آپ کے سارے دسترخوان کا، روحانی دسترخوان جتنے بھی ہیں ان کا سورۃ اخلاص مٹھاس ہے، مٹھاس ہے۔ کتنے واقعات اور روایات ایسی ہیں کہ سورۃ اخلاص قبر کے قریب پڑھی، صاحب قبر نے کہا کہ آپ کا جو ہدیہ بھیجا ہوا ہے ہمارے ہاں اتنا محبوب ہے کہ ہم سارے اس کو تقسیم کر رہے ہیں۔ اور کتنے واقعات ہیں کہ 70 سال پہلے کوئی اللہ والے آئے تھے، انہوں نے آ کے ہماری قبر میں 17 بار یا 21 بار مختلف روایات سورۃ اخلاص پڑھ کے ہدیہ کیا۔ آج 70 سال ہو گئے، اس ہدیے کی برکتوں کو بانٹتے 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 وہ ختم نہیں ہو رہا، وہ ختم نہیں ہو رہا۔ لوگوں کو اپنی یوٹیوب چینل ہر وقت سبسکرائب کرائیں، آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کی مصیبت ٹالے گا۔ اللہ پاک اپنے بندوں کی محبت میں وہ رحمتوں کے جھروں کے بھیجتا ہے کہ خود بندے بھی حیران ہوتے ہیں اور فرشتے بھی حیران ہوتے ہیں۔ خالق ہے، سارے مخلوق ہیں، چاہے فرشتے ہوں یا انسان ہوں۔ اپنے بندوں سے محبت، الفت اور آخری محبت اور آخری شفقت، اور جو شخص اس کے بندوں سے محبت کرتا ہے پھر اللہ اس سے محبت میں لگ جاتا ہے۔ یہ اس کریم کا ایک خاص نظام ہے، جو اس کے بندوں سے محبت کرتا ہے میرا رب اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے تو میرے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ سلام بھیجنے والا اصل میں ایک پیغام دے رہا ہے کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں اور تیری سلامتی کا خیر، تیری سلامتی کی اور خیر خواہی چاہتا ہوں کہ تو سدا سلامت رہے، دکھوں سے، حادثوں سے، تکلیفوں سے، مسائل سے، مشکلات سے، پریشانیوں سے، الجھنوں سے، ناکامیوں سے، ٹھوکروں سے، فقر سے، فاقے سے، غربت سے، تنگ دستی سے، جادو سے، جنات سے، مسائل سے، مشکلات سے، نظر بد سے، حاسدین سے، شر سے، فساد سے۔ یہ اصل میں سلام کرنے والا یہ پیغام دیتا ہے کہ تجھ پہ سلامتی ہو،
آج لقمہ کھایا ہے تو کل بھی کھاتا رہے، آج گھونٹ نگلا ہے تو کل بھی نگلا رہے. ایسا نہ ہو یہ گھونٹ نہ نگلے اور تجھے پلاسٹک کا پائپ لگ جائے اور اس کے ذریعے غذا جانی ہو. تجھے میں سلامتی کی دعا کرتا ہوں. آنکھ بند ہے تو کل کھل بھی جائے، کھل گئی ہے تو بند بھی ہو جائے. منہ کھلا ہے تو بند ہو جائے، پھر بند ہے تو کھلا رہ جائے. قدم اٹھے ہیں تو اٹھتے رہیں. کوئی فالج، کوئی پیرالائز، کوئی بیماری ایسی نہ ہو تیرے قدم ہی نہ اٹھ سکے. آج پہلو بدل رہا کل بھی بدلتا رہے. کوئی ایسی تکلیف، ایسی پریشانی، ایسی الجھن نہ ہو کہ تجھے پہلو بدلنے میں مشکل ہو جائے. ایک بندہ صرف سلام کے ذریعے اصل میں سارا پیغام یہی دیتا ہے. جسے بظاہر ہم سلام کہتے ہیں وہ سارا پیغام یہی ہے. یعنی اس لفظ سلام کے اندر یہ ساری دعائیں، یہ ساری کیفیتیں اور یہ سارے احساسات چھپے ہوئے ہیں. یقین جانیے بعض وقت لفظ سلام کو اور مجھے سلام کرنا ایک جمعدار نے سکھایا تھا. میں روزانہ کالج جاتا تھا. ایک گھر کے اندر سے ایک گلی تھی، گلیوں سے نکل کے شارٹ میں سڑک پہ جاتا تھا، پھر وہاں سے کالج جاتا تھا. ایک جمعدار کھڑا تھا تو اس نے اپنے انداز میں مجھے بات کی، اپنے انداز سے، اور مجھ سے کہنے لگا خان صاحب آپ ہمیں کبھی سلام نہیں کرتے، ہم جمعدار ہیں، غریب ہیں، اس لیے. ایسی بات چوٹ لگی، ایسی چوٹ لگی. یعنی اس وقت میرے بھی گزرنے کا وقت ہوتا تھا اور اس کا جھاڑو اور نالیاں صاف کرنے کا وقت. ایسی چوٹ لگی. پھر اگلی چوٹ ایک بندے نے ماری، وہ بھی کالج میں، جس کا واقعہ میں نے کئی بار سنا ہے. پہلی چوٹ تو اس بندے نے کہ مجھے سلام کرنا چاہیے ہر کسی کو. کل کی بات ہے، میں بیٹھا تھا تو ایک بندے نے کہا جی میں نے آپ کو 3 دفعہ سلام کیا. کسی سوچ میں گم تھا. میں نے کہا جی میں آپ کو 3 دفعہ جواب دیتا ہوں. پھر میں نے اس کو 3 دفعہ جواب دیا. درود محل میں بیٹھا تھا تو اس نے مجھے کہا جی آپ کو میں نے 3 دفعہ سلام کیا. کسی خیال میں سوچوں میں بیٹھا، میں نے سنا ہی نہیں. وہ جو اگلی چوٹ کہ صاحب کو دیکھا ایسے لڑکھڑا کے چلتے تھے جیسے ان کی ٹانگیں لکڑی کی بنی ہوئی ہیں یا مصنوعی بنی ہوئی، اور بہت تیز چلتے تھے اور ہر کسی کو السلام علیکم السلام علیکم، ہر کسی کو سلام کرتے تھے، ہر کسی کو سلام. وہ وقت میری کالج جانے کا ہوتا تھا اور بعض اوقات آنے کا بھی ہوتا تھا. کالج سے واپسی 2 بجے چھٹی ہوتی تھی. ایک دفعہ میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا آپ یہ کیا کرتے ہیں؟ اس نے جو اپنا واقعہ سنایا میں نے اس کو کئی بار تفصیل سے سنایا ہوا ہے. کہنے لگا کہ میرے اوپر سے بہت بڑا ٹرک گزر گیا، نچلا دھڑ ہڈیاں چکنا چور ہو گیا. مجھے جب ہوش آیا تو انہوں نے کہا جی یہاں دستخط کریں کہ آپ کی نچلی دونوں ٹانگیں کاٹنی پڑیں گی، اگر نہ کاٹی تو یا یہ ہڈیاں اندر گل جائیں گی اور پیپ پڑ جائے گی جسے انفیکشن کہتے ہیں، یا یہ ہے کہ یہ پتھر کی ہو جائیں گی اور ساری زندگی تمہیں اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکو گے. تمہارے دھڑ کو ہم اس کے وزن سے ہٹانا چاہتے ہیں، پھر مصنوعی ٹانگیں لگا دیں گے، بساکیاں ہوں گی جو بھی ہوگی. میں نے کہا نہیں، میں اپنی ٹانگیں نہیں کٹتا نہیں دیکھنا چاہتا، میں نہیں دیکھنا چاہتا. انکار کر دیا. میں ٹھیک ہو گیا، صحت یاب ہو گیا، لیکن ٹانگیں نچلے کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا مکھی بیٹھی ہے، چیونٹی کاٹ رہی ہے، کوئی خبر نہیں تھی. نچلا دھڑ ختم. کوئی عرصہ پڑا رہا. ایک دفعہ ایک صاحب عیادت کرنے لوگ آتے تھے، تسلی دے کے چلے جاتے تھے. ایک صاحب آئے، تم ایسا کرا کرو ویل چیئر میں بیٹھ کے اپنے دروازے میں بیٹھ جایا کرو، آتے جاتے کو سلام کیا کرو. کوئی اللہ کا ولی ہوگا ایسا جو کہے گا وعلیکم السلام، بس تیرا کام بن جائے گا، اللہ کے ولی کی دعا لگ جائے گی. کیا پتا کس رنگ میں کوئی خضر ہے، کس رنگ میں کوئی ولی ہے، کس رنگ میں کوئی کریم کا دوست ہے، اور کس کیفیت میں اللہ کا ولی ہے کہ بظاہر سمجھ ہی نہیں آتی. ہم تو ظاہر کو دیکھتے ہیں، وہ دل کی دنیا تو وہ کریم جانے. کوئی کسی درویش کی تجھے دعا لگے گی وہ تو ٹھیک ہو جائے گا، بالکل ٹھیک ہو جائے گا. مجھے یہ دلیل جو اس کی بات تھی یہ چھوٹی سی میرے دل کو لگی، بہت لگی. میں نے کہا ٹھیک ہے. دروازے پہ ویل چیئر میں مجھے گھسیٹ کے بٹھا دیتے تھے. آنے جانے والوں کو سلام کرتا تھا، آنے جانے والوں کو سلام کرتا تھا. پھر میرے جی میں آیا کہ یہ نفع تھوڑا ہے، اس کو زیادہ بڑھانا چاہیے. کرسی میری گھسیٹ کے چوک پہ رکھ دیتے تھے، وہاں لوگوں کی آمد و رفت زیادہ تھی. بس سارا دن لوگوں کو السلام علیکم، جواب کوئی دے نہ دے، کبھی جواب کا انتظار نہ کریں. یہاں تک فرمایا
جو بندوں کو سلام کرتا ہے فرشتے اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں. ہمارے لیے تو فرشتے ہی کافی ہیں، فرشتے اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں، ہمارے لیے تو فرشتے ہی بہت ہیں. اور وہاں میں نے پھر سلام کرنا شروع کر دیا، لوگوں کو بہت کثرت سے کرتے 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 کچھ ہی عرصے میں نے محسوس کیا میرے جسم کے اندر ایک طاقت آ رہی ہے، ایک قوت آ رہی ہے، اور میری ٹانگوں کے احساسات بڑھ رہے ہیں. سلامتی لوٹ کے واپس آتی ہے، بددعا لوٹ کے واپس آتی ہے، لعنت لوٹ کے واپس آتی ہے، لعنت لعنت لوٹ کے واپس آتی ہے. 14 دن بعد بندوں کا کام لعنتیں دینا، بددعا دینا. انہیں علم نہیں ہے کہ جس کو لعنت دے رہا ہے وہ بعض اوقات اس قابل نہیں ہوتا کہ لعنت کے قابل ہو. کوئی ہزاروں لاکھوں میں سے ہوں گے بھی صحیح، پر لاکھوں لعنت کے قابل نہیں ہوتا، اور یہ لعنت دے رہا ہے. گھومتی ہے اور گھوم کے واپس آ کے اسی کے گلے میں لعنت توق بن کے اس کے گلے میں، اور بعض اوقات نسلوں تک چلتی. حدیث آئے، حدیث مبارک ہے. اور اس طرح دعا اور اس طرح سلامتی، سلام کرنے والا سلامتیاں بکھیر رہا ہے. اللہ کا نام ہے یا سلام ہو، سلام اللہ کا نام ہے. ہر نام کے اندر خیر ہے اور صفات ہیں، اور ہر نام کے اندر ایک برکت ہے، اور ہر نام نور سے مزین منور ہے. ہر نام کے اندر شفا بھری ہوئی ہے، راحت بھری ہوئی ہے، رحمت بھری ہوئی ہے، خیر بھری ہوئی ہے، برکت بھری ہوئی ہے. اللہ جل شانہ کے یہ صفاتی نام ہے، بھرا ہوا ہے سب کچھ. اچھا، ہمیں اس کا تھوڑا سا پتہ ہے اللہ کے ہاں اس میں کیا خیر ہے، اور اللہ کے ہاں اس میں کیا برکت ہے، میرا رب ہی جانے. اب اس نے جو سلام کیا وہ اس کی طرف چیز لوٹنا شروع ہو گئی. بس یہی مطلوب تھا، وہ چیز لوٹے اس کی طرف. کہنے لگا میرے پاؤں میں ٹانگوں میں احساسات بڑھے، وہ خیر لوٹنا شروع ہوئے، اور اس کے ٹانگوں کے احساسات بڑھنا شروع ہوئے، اس کے اندر کی کیفیات، احساسات. بس یہی تھا. اسے یقین ہو گیا. اللہ پاک بعض اوقات کسی تسبیح، غور سے یہ فکرہ میرا یاد رکھیے گا ہمیشہ، اللہ پاک بعض اوقات کسی تسبیح، کسی وظیفے، کسی دعا، کسی عمل کا کمال دکھاتے ہیں، تھوڑا سا دکھاتے ہیں کہ بندے تو یہ یقین آ جائے کہ ہم ہیں، اور تاثیر بھی رکھتے ہیں، طاقت بھی رکھتے ہیں، اور ہم جو چاہتے ہیں کر لیتے ہیں. آج بھی وحی کی برکات موجود ہیں. دوسرے لفظوں میں وحی کی برکات، قرآن وحی اور فرمان مصطفیٰ وحی. قرآن بھی وحی اور فرمان مصطفیٰ بھی وحی. میرے وحی ہے، عرشوں سے آئی ہے، اور آج بھی اس کی برکات موجود ہے، اور 100% موجود ہے. اس کی تاثیر، اس کا کمال موجود ہے. یقین ہے. کہتے ہیں میں نے پھر آہستہ آہستہ بیساکھیاں لی، سہارے لیے، سلام والا عمل نہ چھوڑا، اور پھر چلنا شروع ہوا. آج وہی ٹانگیں ہیں جس کی ہڈی ہڈی چورا ہے، جس کا حصہ حصہ ٹوٹا ہے، اور وہی میرے ساتھ مجھے چلاتی ہیں، اور میں چلتا ہوں، اور میری چال کا بڑے بڑے مقابلہ نہیں کر سکتے. اور واقعی ایسا جس عمل کی وجہ سے میں یہاں تک پہنچا ہوں، یعنی وہ چال پہ پہنچا ہوں، میں اس عمل کو کیسے چھوڑوں. میں بات کر رہا تھا اور اس ضمن میں واقعہ سنایا تھا کہ میرے اللہ کو بندوں کی خیر خواہی بہت پسند ہے، اور جو بندوں کی خیر خواہی چاہتا ہے میرے اللہ کے ہاں وہ پسندیدہ بن جاتا ہے. اور میرا اللہ کہتا ہے فرشتوں جاؤ، ایسا کرو، ایسا کرو، اسے ہاتھ ملاؤ، اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاؤ، اسے مصافحہ کرو. فرشتوں جیسی مقدس نوری مخلوق اس بندے سے آ کے مصافحہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، راستوں میں کھڑے مرحبا کہہ رہے ہوتے ہیں، خیریت سے ہیں آپ، ٹھیک ہے. اور بیمار ہو جائے، حدیث میں آتا ہے، مفہوم ہے، بیمار ہو جائے اس کی عیادت کرنے جاتے ہیں. اور ایک حدیث کا فرمان ہے، آقا کا مفہوم ہے، اور حتیٰ کہ
پھر یہ کسی کام میں جائے، کسی مقصد کے لیے جائے، کسی منزل کے لیے جائے، کسی مسئلے کے لیے جائے، فرشتے اس کی مدد کرتے ہیں۔ زندگی کے تجربات میں ایک چیز اپنے دامن میں باندھ لیں، میں بھی محتاج ہوں، آپ بھی، اس وقت سے پہلے کہ جب میں بے بس کر دیا جاؤں، اس وقت سے پہلے جب میں بے بس کر دیا جاؤں، اس سرمایہ اکٹھا کر لیں۔ ہمارے ایک دوست تھے، آٹو کا کام تھا ان کی والدہ بیمار تھی، تو والدہ کو انہوں نے ایک پرائیویٹ ڈاکٹر تھے ان کے ہاں، انہوں نے ان کو داخل کیا ہوا تھا۔ جب ہم گئے تو وہ کہا جی ڈاکٹر صاحب کا وزٹ کا وقت، باہر بیٹھے۔ میں نے کہا باہر کیوں بیٹھے؟ ساتھ جو کامن ورلڈ ہے ہم اس میں چلتے ہیں، مریضوں کی عیادت کرتے ہیں اس نیت سے۔ سرکار نے فرمایا جو صبح عیادت کرے گا شام تک 70,000 فرشتہ اس کے لیے دعائیں مغفرت کرے گا، جو شام کو کرے گا صبح تک کرے گا۔ میں گیا نا تو ایک بندے کے دونوں ٹانگیں کٹی ہوئی تھیں، رانوں کے قریب سے پڑا ہو گیا۔ کیا ہوا؟ تو اس نے جو اپنی کہانی سنائی، کہا کہ میرے پاؤں پہ تھوڑی سی چیر لگی، بس اس کے بعد وہ زخم بنا، اس کی مرہم پٹی بہت کی، علاج ٹھیک نہ ہوا، پھر انگوٹھا انہوں نے کاٹ دیا، پھر کچھ عرصہ ٹھیک ہوا، پھر علاج زخم بڑھا، پھر میرا آدھا پاؤں کاٹا، پھر پورا پاؤں کاٹا، پھر آدھی پنڈلی کاٹی، پھر پوری پنڈلی کاٹی، پھر گھٹنا کاٹا، پھر گھٹنے کے اوپر سے کاٹ دیا، اور میں ٹھیک ہو گیا۔ میری ٹانگ ٹکڑے 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 کٹتے، میں گھر آ گیا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد اس ٹانگ پہ وہی شروع ہو گیا، اور یہ ٹانگ بھی کٹتے کٹتے ویسی کٹی ہے۔ اور ایک عجیب بات ہے، آج اس کے الفاظ مجھے پتہ نہیں وہ زندہ یا فوت ہو گیا، اس بات کو بھی 30 سال کے قریب عرصہ ہو گیا۔ مجھے زندگی کا وہ لفظ یاد ہے، کہنے لگا میرے جی میں تھا میں اپنے قدموں سے چل کے حج کرتا، میں اپنے قدموں سے چل کے مسجد میں جاتا، میں اپنے قدموں پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھتا، ایسے نظر اپنی طرف دوڑا کے نا، نیچے پاؤں کی طرف، نیچے ایسے نظر دوڑا کے کہنے لگا قدم ہی کہاں ہے۔ مشہور پامسٹ تھے ایم اے ملک، میرے کچھ عرصہ زیر علاج رہے، بہت بڑے پامسٹری کے استاد تھے، ہاتھوں کی لکیروں، علم ہے، علم کی حد تک ٹھیک ہے۔ مجھے کہنے لگا کہ میں جیل میں گیا اور موت کا قیدی تھا کال کوٹری میں، اس کو میں نے کہا ہاتھوں کا پرنٹ دے، اس نے ہاتھ ایسے آگے کیا، کہنے لگے اسی کو کاٹ کے لے جا، پرنٹ کی کیا ضرورت ہے، صبح تو اس جسم نے ختم ہو جانا۔ یہ بے بسی، ایسے ہاتھ کیسے کیا؟ میں نے اس کو کہا ہاتھ کا پرنٹ دے، میں نے لکیریں دیکھنی ہیں، تیری قسمت، تیری مقدر، تیرا نصیب جو تیرے قدرت نے لکھا ہے، انہیں یہ ہاتھ کاٹ کے لے جائیں۔ آپ کو ہاتھ کا پرنٹ کیوں لیتے ہیں؟ ہماری زندگی کے مراحل بے بسی میں چل رہے ہیں۔ ایک طاقتور چیز ہے وہ ہے دعا، ایک طاقتور چیز ہے وہ ہے کوئی عمل، ایک طاقتور چیز ہے وہ ہے کوئی ایسی چیز جو مجھے اس بے بسی سے نکال دے۔ وہ صرف غیبی نظام ہے اور کوئی نہیں۔ میں اپنے لفظ کو پھر دہرا رہا ہوں، وہ غیبی نظام ہے اور کوئی نہیں۔ وہ غیبی نظام ہی مجھے بے بسی کی زندگی سے نکال سکتا ہے۔ وہ ایشور ہے، وہ گاڈ ہے، وہ دیوتا ہے، وہ اللہ ہے، وہ ایلیہ ہے، کوئی بھی نام دے دے، اس رب کو کوئی نام دے، رام کہیں، کوئی نام دے دے، وہی ہستی ہے جو مجھے اس بے بسی کی زندگی سے نکال سکتی ہے۔ اس ہستی کے علاوہ کوئی ہستی نہیں۔ نہرو نے لکھا کہ میں جیل میں تھا، نہرو نے، جواہر لال نہرو، والد موتی لال تھے، گھر کے سامنے نہر تھی تو اس کی وجہ سے نہرو کہے۔ کہنے لگے میں جیل میں تھا، انگریز کی جیل تھی، کہتے تنہائی تھی، بعض اوقات کھویا کھویا اتنا بے بس کہ چپ کر کے بیٹھا ہوتا تھا، گلہریاں میرے اوپر چڑھ جاتی تھی، گلہریاں یہ سمجھتی تھیں یہ اچھی کوئی مردہ چیز ہے، بالکل چپ سے بیٹھا ہوتا تھا۔ ایک طاقت ہے، ایک قوت ہے جو دعا کی شکل میں سامنے آ جاتی ہے، مجھ کو دعا کی شکل میں کسی کی بھیجی ہوئی دعا، میری کی ہوئی دعا، کسی کی بھیجی ہوئی دعا، میری کی ہوئی دعا، یا کسی کی ہوئی دعا، میری مانگی ہوئی دعا، وہ دعا نفل کی شکل میں، سجدوں کی شکل میں، تسبیح کی شکل میں، دعاؤں کی شکل میں، اعمال کی شکل میں، کسی کی خدمت کی شکل میں، کسی کا دیدار کر کے اس کے دیدار کا نور لینے کی شکل میں۔ ہاں اس کے بڑے میں نے تجربے کیے ہیں۔ کوئی دعا ہوتی ہے پھر جو پیچھا کرتی ہے، پھر میری زندگی کی بہت ایسی کیفیتیں ہیں جہاں میں اپنی زندگی میں بکھر جاتا، میں برباد ہو جاتا، میں زندگی میں بکھر جاتا، برباد ہو جاتا۔ دعا ہے مجھے سنبھالتی ہیں۔ کہنے لگے دعا کے پر نہیں ہوتے پر پرواز کرتی ہے، دعا کا رنگ نہیں ہوتا پر رنگ دکھاتی ہے، اور رنگ لگا دیتی ہے، اور رنگ و رنگ کر دیتی۔ رنگ نہیں ہوتا بظاہر، نظر نہیں آتا، رنگ نہیں ہوتا، نظر نہیں آتا، رنگ و رنگ کر دیتی ہے۔ جو چیز ہمیں بے بسی سے نکالے گی وہ دعا ہے، وہ کسی فقیر کی دعا ہے۔ اس لیے فرمایا
बाप की दुआ माँ से ज्यादा ताकतवर होती है, क्योंकि माँ के मिजाज, माँ के अंदर जमाल होता है, बाप के अंदर जलाल होता है, और जो दुआओं में जलाल होता है वो अर्श को फौरन हिलाते हैं। जलाल होता है जहां, वो अर्श को फौरन हिलाते हैं। कोई दुआ मेरा पीछा करे, अल्लाह करे, बस ये आस है, ये आस है, अल्लाह करे मेरी दुआएं पीछा करे। मैंने सारी जिंदगी ये आस उम्मीद नाकाम न थी वे, यार वाला बदनाम न थी वे, छेकड़ी वादा अज ही हूंदा अज ता शाला शाम न थी वे। आस उम्मीद नाकाम न थी वे, यार वाला बदनाम न थी वे, छेकड़ी वादा अज ही हूंदा अज ता शाला शाम न थी वे। सारी उम्र एक आस रही कि दुआएं मेरा पीछा करें, सारी उम्र एक उम्मीद रही कि दुआएं मेरा पीछा करें, सारी उम्र तलब रही कि दुआएं मेरा पीछा करें, क्योंकि मेरा पीछा अगर दुआएं करेंगे तो मेरे काम बनते चले जाएंगे। मुझे साल हो गई मंजिलें कि खिजा के रुख भी बदल गए, तेरा हाथ हाथ में आ गया तो चराग राह के भी चल गए। दुआएं मेरा पीछा करें, कोई ऐसी तस्बीह पढ़ूं, कोई ऐसा वजीफा पढ़ूं, फरिश्तों की दुआएं मेरे साथ शामिल हो जाएं, नेक रूहों की दुआएं मेरे साथ शामिल हो जाएं, और जिन्नात की दुआएं मेरे साथ शामिल हो जाएं, और इंसानों की दुआएं मेरे साथ शामिल हो जाएं। ऐसा तस्बीह, कोई ऐसा वजीफा पढ़ूं, कोई ऐसी दुआ करूं, कोई ऐसी खिदमत करूं, और किसी के साथ कोई ऐसा भला करूं। मैं मुझसे दुआएं जुदा ना हो, मेरी कब्र में भी दुआएं शामिल होती रहें, मौत के वक्त भी दुआएं सामने आके खड़ी हो जाएं, और फरिश्तों को कहें आ जाओ, और शयातीन को कहें हट जाओ, इसका कलमा न छीनो, इसका ईमान न छीनो, इसको कलमे वाली मौत चाहिए। दुआएं आके मौत के वक्त भी मेरे सामने खड़ी हो जाए और मेरा साथ दे मौत के वक्त। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, अब करें यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और रोजाना ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं। आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे। अल्लाह पहले आपके दुआ